السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں آپ ان کے پاس خزانے بھی امانت رکھوائیں گے تو وہ آپ کی طرف واپس لوٹائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں اگر آپ انہیں ایک دینار پر بھی امین بناؤ گے تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک تو اس کے سر پہ رہے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جس نے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ ان سے اللہ کلام کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی دنیاوی خیانتوں کو بھی بیان کیا، اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے بڑی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ جی وہاں کے اصول، وہاں کے قانون، وہاں کا انصاف، وہاں کی تعلیم، وہاں کے رہن سہن بڑا ہی زبردست ہے جی، لیکن ایک فرق ضرور ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ جن کی تم تعریفیں کرتے تمہاری زبانیں نہیں تھکتی نا، یہ لوگ خائن ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ اتنے ہی اصول پسند ہوتے نا تو یہ اپنی ہی تورات میں تحریف نہ کرتے، اپنی انجیل کے اندر خیانت نہ کرتے۔ ان کی اصول پسندی کا اندازہ لگاؤ۔ تو مسلمانوں کے اندر ایک تصور پایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس کو کھول کر بیان کیا کہ دیکھو ان اہل کتاب سب کے سب کو تم امانت دار نہ سمجھ لو، ہاں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں اس کو تم خزانہ بھی پکڑا دو گے نا تو وہ تمہیں واپس پوری طرح ادا کرے گا۔ دیکھیں یہ قرآن کا عدل اور انصاف۔ قرآن کسی کافر پر بھی جب تبصرہ کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ مذاہب کے اعتبار سے یہودی۔ قرآن نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، لیکن تبصرہ کتنے انصاف والا کیا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ تو اس کو خزانہ دے گا تو وہ اسی طرح واپس کریں گے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، ان میں سے بعض کے پاس آپ امانت رکھوائیں گے وہ پوری طرح واپس کر دیں گے، لیکن یہ خوبی ہے ان کی، لیکن یہ خوبی ان کو جنت میں نہیں لے جا سکتی جب تک پیچھے ایمان نہیں ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے خائن ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ملاوٹ نہیں کرتے، انہوں نے جیسی ملاوٹ کی ہے نا ویسی ملاوٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارے درس کا یہ موضوع نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ خیانت کہاں کی ہے، کیا کیا دو نمبریاں کی۔ وہ جو خیانتیں کرتے ہیں نا اس سے حقائق بدلتے ہیں، اس سے اجناس بدلتی ہیں، اس سے تباہی ہوتی ہے، تو وہ بہت بڑے خائن ہیں، ہمیں ان کی تعریف اور ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ امانت دار بھی ہیں، وہی لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، اب بھی ان میں کچھ ہو سکتے ہیں امانت دار، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ آپ اس کو ایک دینار سے مراد دینار نہیں ہے، اس سے مراد چھوٹی سی رقم، تھوڑی سی رقم بھی ان کو پکڑاؤ گے نا تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ سر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم پیچھے ہی پڑ جاؤ اس کے کہ دے میرے پیسے، دے میرے پیسے، دے میرے پیسے، اس کے پیچھے ہی پڑ جاؤ، پھر وہ تنگ آ کے کہ لے یار جان نہیں چھوڑتا یہ میری۔ ایسے بھی ہیں ان میں سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ان میں سے کچھ امانت دار بھی ہیں اور ان میں سے خائن بھی ہیں۔ خائن جو ہے وہ کبھی چھوٹی سی چیز بھی آپ کو واپس نہیں کرے گا الا کہ تم اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ کرے گا تمہارے ساتھ۔ اچھا ان کا یہ مزاج کیوں بن گیا ہوا ہے، یہ خائن کیوں ہیں؟
ان کے خائن ہونے کی وجہ وہ بھی مذہب ہے۔ مذہب جی، کیونکہ ان کے مولویوں نے ان کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ تم یہودی کے سوا دنیا میں انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کے سوا جتنے ہیں یہ سب جانور ہیں اور ہمارے خادم ہیں، یہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے کہ یہ کہتے تھے کہ امیوں کا ہمارے اوپر کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے کچھ مطالبہ کر سکے، ہم جس کا مال چاہیں کھا لیں، جس کو چاہیں مار دیں، جس کو چاہے اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ یہ تھا ان کا تصور۔ قرآن نے ان کے حقائق سے پردے اٹھائے ہیں کہ حقیقت کیا تھی ان کے اندر، تو یہ آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے یہی کیفیت ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو پیر اور مخدوم کہلاتا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کے آستانوں پہ جاؤ، بڑی بڑی پیٹیاں گلے کی جگہ پر رکھی ہوئی ہیں، وہاں پر گلے گلے نہیں چلتے، وہاں پر پیٹیاں رکھی ہوتی ہیں، اور جب ایک ایک پیٹی کھلتی ہے اور اس میں پھر بوریاں بھر بھر کر پھر یہ لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں امیوں کا مال، امیوں سے مراد عربوں کا مال کھانے میں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ نے کچھ ایسا نہیں ان کو کہا تھا کہ تم ان کا مال کھا جو، کوئی بات نہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آج بھی مولویوں کو دیکھو، جھوٹ باندھیں گے اور مال کھائیں گے، ان سے کہیں گے تم اتنا دے دو بس، ٹھیک ہے، پیر صاحب کو اتنے پیسے جمع کرواؤ تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ نیا سے نیا پیر، نئی سے نئی کوئی نہ کوئی ایٹم مارکیٹ کے اندر آئی رہتی ہے کہ اب کوئی نیا صاحب آ گیا جی۔ وہ کیا کرتا ہے جی، اس کو 500 روپیہ دو، سفارش کی پرچی لو، تمہیں وہ چیک لکھ دیں گے، تمہیں پرچی، ٹکٹ دیں گے تمہیں جنت کا، کوئی مشکل ہوگی تو انہیں بتانا۔ یہ اب یہ صورتیں چلتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بات ایسے نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو۔ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وعدے سے مراد جو وعدہ بھی اللہ سے ہو یا مخلوق سے ہو۔ اللہ سے سب سے پہلے وعدہ کون سا؟ توحید کا، کہ اللہ تیرے ساتھ شرک نہیں ہے، یہ سب سے پہلا وعدہ ہے۔ جس نے اپنے وعدے پورے کیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور تقوی اختیار کیا، یعنی دو صفات جس بندے کے اندر آ جائے، ایک وہ وعدہ پورا کرنے والا ہو، اللہ سے ہو کہ مخلوق سے ہو، وعدہ پورا کرنے والا ہو، اور دوسرا وہ ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرے سے اللہ محبت کرے، ایک وعدے کی پاسداری، اللہ سے جو کیے ہیں وہ بھی، جو مخلوق سے کیے ہیں وہ بھی، اور دوسرا ڈر۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ وہ احساس اپنے دل کے اندر کہ کچھ بھی کرنا، کچھ بھی پکڑنا، کچھ بھی بولنا، کچھ بھی دیکھنا، کچھ بھی سننا، کچھ بھی عزب کو حرکت میں لانے سے پہلے وہ یہ دیکھ لے اللہ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہ تقوی ہے، جس میں یہ دو صفات آ گئیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس میں یہ دو صفات نہیں اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہود میں یہ صفات نہیں تھی، اللہ کی کوئی محبت تھی۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو سستی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے وعدے، اللہ نے جو عالم ارواح کے اندر وعدے لیے تھے کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور اسی طرح جو وعدے اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں لیے، تورات، انجیل، زبور کے اندر، کہ میرے جو نبی آئیں گے تم ان پر ایمان لاؤ گے، لیکن یہ کیا کرتے؟ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ان وعدوں کو بیچ دیتے۔ کیا مطلب؟ یہاں پر بیچنے سے مراد ہے کہ لوگوں کے مال اور نذرانے اور جمعراتیں اور خیراتیں ان کے گھروں پہ آتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، حق کو چھپا جاتے تھے۔ اللہ کے وعدوں کو توڑنا یعنی حق کو چھپا دینا، حقائق بدل دینا۔ کسی وڈیرے، کسی کی طرف سے کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا، اس کے لیے فتویٰ اور ہوتا، اور وہی فتویٰ کسی غریب گھرانے سے لینے آتے تو اس کے مطابق اس کو پھر عین تورات کے حکم پر سزا دے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ لوگ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو یہ توڑ دیتے تھے۔ آج بھی امت کے اندر یہ علماء موجود ہیں جو صرف ایک تنخواہ کی خاطر، اس ڈر سے کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا،
یا حکمرانوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے کچھ نہ کوئی مفاد لینے کے لیے وہ حقائق چھپاتے ہیں اور بدلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ اہل حدیثوں میں بھی ہو سکتے ہیں، دیوبند میں بھی ہو سکتے ہیں، بریلویوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ خیانت جو ہے نا، خیانت یہ کسی کے مذہب سے نہیں تعلق رکھتی۔ جو خائن ہوتا ہے وہ خائن ہی ہوتا ہے، چاہے توحید والا ہو، اور جو امانت دار ہوتا ہے نا وہ امانت دار ہی ہوتا ہے، چاہے مشرک ہو۔ یہ باتیں ایک الگ ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اللہ کے وعدوں کو توڑ دینے والا بندہ اور اپنی قسمیں بیچ دینے والا بندہ، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، گفتگو ہی نہیں کرے گا اللہ ان سے۔ گفتگو کرنے سے مراد ایسی گفتگو جو رحمت والی ہوتی ہے، غضب والی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف وہ دیکھے گا۔ دیکھنے سے دیکھنا رحمت کا دیکھنا مراد ہے۔ جیسے بندہ کسی کو غصے میں کہتا ہے جا میں تیرے وال ویکھنا ہی نہیں ہونا، مطلب رحمت اور شفقت اور پیار اور محبت والا دیکھنا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، کس سے؟ گناہوں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ کس بندے کے لیے؟ اللہ کے وعدے کو توڑنے والا اور اپنی قسموں کو توڑ دینے والا بندہ۔ اس بندے کو چار چیزیں، نہ کلام، نہ دیکھنا، نہ پاک، نہ اور دردناک عذاب۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ بعض فلسفے اور علم کلام کے مارے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، لیکن اس کی کلام ویسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہماری طرح نہیں کلام کرتا جس طرح اس کی شان کے لائق۔ اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ کی دیکھنے کی صفت بھی یہاں پر معلوم ہوئی، اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ویسا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔